بچے کو نہیں پتا ہوتا. اچھا, بچے کو نہیں پتا. دیکھیے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسکول میں نا بچوں کو جو ہے نا وہ آرفن بچے بھی نہ کہہ کر پکاریں. ہم ان کو کہتے ہیں وہ ڈائمنڈ بچے ہیں ہمارے, ڈائمنڈ بچے ہیں ہمارے. بڑی خوبصورت بات ہے. ایک لحاظ سے ایک ان کی سیلف رسپیکٹ بڑی مطلب محفوظ رہتی ہے. ہم آرفنز بچوں کو تو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتے ہیں, بلکہ ان کی فراہم ہیڈ ٹو یونیفارم, بکس, اسٹیشنری, ہر ایک چیز جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ ایک بڑی تعداد میں ان بچوں کو ہم گھروں میں راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 ہزار لوگ ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ ڈونر کو تو یہ ڈیٹیلز جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو بچہ ہے جس کے لیے میں ڈونیشن کر رہا ہوں اس کی پروگریس رپورٹ آ رہی ہے, ایکیڈیمکس کی جو اسٹیٹس ہے وہ آ رہا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ جو آپ کام کر رہے ہیں, تو کیا بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا ڈونر یہ ہے؟ دیکھیں اس میں بچے کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا, بچے کو نہیں پتا. دیکھیے سیلف رسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں نا, میں کچھ لوگ کہتے ہیں تو آپ ایسے ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں ڈونر ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم سے پڑھ کے گئے اور انہوں نے کہا جی واپس ہم بچے کو اڈاپٹ. کیا خوبصورت چیز ہے, دیکھیں یہ ہیں. اچھا, جو دوسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی شاندار پوڈ کاسٹ ہوگا. میں اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کراتا ہوں آپ کو, اور آج جس وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا, اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے کنڈکٹ کیا, اور شفیق صاحب ہمارے مہمان کیوں ہیں یہ ریزن بھی بتاتا ہوں. شفیق خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں جو مشن آپ اس پوڈ کاسٹ میں سنیں گے تو آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے. ریڈ فاؤنڈیشن ایک تعلیمی ادارہ ہے, لیکن اس تعلیمی ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ عام تعلیمی اداروں کی طرح صرف ان بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا جو وہ تعلیم پیسے دے کے لے رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ ان کے لیے بھی ہے جو یہ پیسے نہیں دے سکتے. اور اس سے خوبصورت بات یہ کہ جب یہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ بچے ہمارے ادارے میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں ڈائمنڈ بچوں کے نام سے مخاطب کرتے ہیں, اور یہ اتنا خوبصورت لقب جب میں نے سنا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے اور یہ ماڈل لوگوں کو بتانا چاہیے, اور آپ اس کو سنیے گا اینڈ تک اور آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا کہ کس طرح سے ریڈ فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی آپ کا بڑی مہربانی ہے, آپ نے یہاں انوائٹ کیا. آپ کی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے اس کا آغاز کیا اور یہ تعلیم کے میدان کا انتخاب کیوں کیا, اور پھر یہ جو سائیکل چلتا ہے کہ مفت تعلیم مہیا کرنا ان بچوں کو اور اس تعلیم کا معیار بھی وہ رکھنا جو کہ ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی نظام ہے اس کے تحت, تو یہ بڑا زبردست آپ کا انیشیٹو ہے. اسی خواب کی تعبیر آپ کہہ سکتے ہیں کے لیے کچھ دوست مل بیٹھے اور 1994 میں انہوں نے بہت ہی ایک ہمبل, خود بھی وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے اور اس ادارے کا آغاز بھی بڑا ہمبل تھا. ایک رینٹڈ بلڈنگ کا ایک کمرہ جو آپ کہہ سکتے 12x16 کا کمرہ تھا اور 25 بچے تھے اور ایک استاد تھا. تو یہ خواب اس کی کا آغاز ہوا اور الحمدللہ اس وقت یہ آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی کہ 1,35,000 بچے اس وقت ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 7,000 کا سٹاف موجود ہے. 422 ہمارے اپنے فارمل تعلیمی ادارے ہیں. 120 ہم نے لٹریسی سینٹر جو ہے نا وہ بنائے ہیں تھر پارکر کے ایریے میں بھی اور ساتھ دیامر شمالی علاقہ جات میں. وہاں پہ ذرا خواتین کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے, ایک بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہے تو وہاں پہ بچیوں کو لوگ مشکل سے بھیجتے ہیں اسکولوں میں, تو وہاں ہم ان کے لیے بنائے. اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ہم نے 80 اسکول ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں جو ابھی ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے وہ ان کو انتظام سنبھالا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس 622 تعلیمی ادارے ہیں اس وقت, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں 1,35,000 بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حصے کی ایک شمع روشن کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہی زندگی میں اپنے خوابوں کی تعبیر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے کہ بڑے ہی دور دراز اور غریب اور پسماندہ طبقات سے بچے نکلے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, بڑے بڑے بچے آپ تک پہنچتے کیسے ہیں؟
دیکھیے ہمارا جو یہ ہے ماڈل ہمارا یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ بناتے ہیں نا، اس تعلیمی ادارے میں کے وسینٹی میں جتنے آرفن بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم وہاں پہ کمپین کرتے ہیں، نیڈی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کمپین کرتے ہیں کہ ہم آرفنز بچوں کو تو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتے ہیں، بلکہ ان کی فراہم ہیڈ ٹو یونیفارم، بکس، اسٹیشنری، ہر ایک چیز جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد میں ان بچوں کو ہم گھروں میں راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارے نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم فیس میں ایک سبسڈائز کر دیتے ہیں، ان کو ویو آف کر دیتے ہیں کچھ بچوں کو، تو وہاں پہ ہم کمپین کرتے ہیں، ایک مہم لانچ کرتے ہیں۔ تو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس ویسینٹی میں ہمارا اسکول ہوتا ہے وہ تقریباً سارے لوگ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آرفنس کے لیے اور غریب بچوں کے لیے اور نیڈی بچوں کے لیے فری ایجوکیشن ہے، اور اس فری ایجوکیشن میں جو بچے فیس ادا کر کے پڑھ رہے ہیں اور جو آرفن بچے ہیں ان کے جو اکیڈمکس ہیں وہ ایکول ہیں۔ اچھا، یہ بہت ہی دلچسپ بات میں آپ سے کہا، ہمارا دیکھیے اب جب آپ ایک یتیم خانہ کھولتے ہیں نا، جی تو یتیم خانے میں اس کے مطلب کچھ پلس اور کچھ مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یتیم خانے کا جو ریزیڈینشیل ادارہ ہوتا ہے، ایک رہائشی ادارہ، اس کا ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ والد کی شفقت سے تو پہلے ہی محروم ہو گیا، والد چونکہ فوت ہو گیا، لیکن جب آپ اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں نا تو وہ ماں سے بھی آپ ڈیٹیچ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی جو پرورش جب وہ اس طرح کے ماحول میں ہوتی ہے نا تو ساری زندگی اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ویسینٹی میں جہاں پہ ہم اسکول بنائیں گے وہاں پہ جو ہمارے پاس یتیم بچہ آئے گا وہ اپنے گھر سے آئے گا، اور متبادل کے طور پر ہم ان کی جو والدہ ہوتی ہے، جو بیوہ خاتون ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کی کردار سازی کیسے کرنی ہے، آپ نے بچے کو نرچر کیسے کرنا ہے، اس کو تعلیم کیسے دینی ہے، اس کو موٹیویٹ کیسے رکھنا ہے، اور اس کی نگرانی کیسے کرنی ہے۔ تو وہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بھی آتی ہیں، پھر ان کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں، تو اس سے ایک لحاظ سے وہ بچہ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنی ماں کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج جڑا ہوتا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جس گھر سے یہ آ رہے ہوتے ہیں اس گھر کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر کا ہونا، جی ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، اگر موجود ہے تو پھر اس میں وسائل، صرف تعلیم جو ہے وہ آپ مہیا تو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس تعلیم کے درمیان اکثر جو بیریئر آتا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے بچے کوئٹ کر جاتے ہیں۔ صرف ایک بچہ اسکول میں اگر ایڈمیشن مل گیا اس کو اور وہ آنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ تو اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں، تو وہ کیسے کمپنسیٹ ہو رہی ہوتی ہیں؟ اچھا، میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی۔ ہم نے نا جب 1997 میں، ویسے تو 94 میں ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، لیکن جب 97 میں ہم نے یتیم بچوں کے لیے نا کمپین کی، بھئی ہم نے کہا یتیم بچوں کو ہم فری ایڈمیشن دیں گے، جی ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ ان سے فیس نہیں لیں گے، تو بڑے ہی محدود چندے بچے ہمارے پاس آئے۔ اچھا، تو ہمیں پتہ کیا تھا، ہم نے کہا جی پتہ تو یہ چلا کہ بھئی ان کے پاس تو یونیفارم ہی نہیں ہے، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، وہ اسکول میں صرف فیس کی وجہ سے نہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے یہ شروع کیا، اور آپ یہ کہیں کہ اس وقت ہمارے پاس 14,000 جو یتیم بچے ہیں نا، ان میں سے 8,000 بچے ایسے ہیں جن کے گھروں میں ہم راشن بھی دے رہے ہیں، اور ایک تعداد ہم نے ایسی بھی ہمارے پاس ہے جن بچوں کے لیے ہم نے گھر بنا کے دیے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ دیکھیے ہم چونکہ رورل ایریاز میں زیادہ کام کرتے ہیں نا، تو رورل ایریاز میں ایک بہت ہی ایک پازیٹیو سائن یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کے پاس زمین کا ٹکڑا موجود ہوتا ہے، صحیح، یا پھر یہ ہے کہ یا آبائی زمین چل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہوتی ہے، تو وہ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس کو شیلٹر وغیرہ پرووائڈ کر دیں۔ ادروائز یہ ہے کہ اکثریت کے پاس اپنا گھر تو ہوتا ہے، لیکن میجر چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس یہ ہے کہ ایک بچہ جب باپ سے محروم ہوتا ہے تو اصل میں وہ باپ کی شفقت سے بھی اور باپ کی نگرانی اور باپ کی آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو روب اور ایک لحاظ سے ایک اس کو ایک ہوتا ہے نا ایک محبت والا خوف بھی ہوتا ہے باپ کا کہ بھئی میں پڑھانا یا میں کسی ایسے بچوں کی محفل میں چلا گیا تو ابا نے پوچھنا ہے، اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم بچوں کی بھی اورینٹیشن کرتے ہیں اور مدرس کی بھی اورینٹیشن کرتے ہیں۔ اور اچھا، دوسری جو میں آپ سے چیز شیئر کروں وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آرفن بچے جو ہیں نا وہ تقریباً 12-13% یتیم بچے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 20 کے قریب 20% 25% کے قریب ہمارے پاس نیڈی بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کمپلیٹ فری آف کاسٹ تو نہیں کرتے, سبسیڈائز میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ساری اچھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ آپ کے لیے بڑی کہ ہم چونکہ ہم نے آزاد کشمیر سے کام شروع کیا تھا تو یہ دلچسپی سے آپ کے لیے خالی نہیں ہوگا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک تعلیمی ادارے میں جو مظفر آباد شہر میں ہے, تو اس تعلیمی ادارے میں ہمارے پاس اس وقت کوئی 1500 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں, مختلف کیمپسز ہیں ان میں. اسی تعلیمی ادارے میں جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کا بچہ بھی وہیں پڑھتا رہا ہے, اور اسی تعلیمی ادارے میں 177 یتیم بچے بھی پڑھتے رہے. ونڈرفل. تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ بچہ جو ہے نا اسے بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میں یتیم ہوں. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو کی سیلف ریسپیکٹ کو وہ والا سین نہیں ہوتا. بچہ پہلے دن ہی آتا ہے, اس کے پاس یونیفارم ہوتا ہے, بیگ ہوتا ہے, بکس ہوتی ہیں, ساری چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو کچھ بچے جو ہیں وہ یقیناً اس ویسینٹی سے باہر ہوتے ہوں گے جہاں پہ آپ کا اسکول ہے, اور وہ ڈیزرونگ بھی ہیں. تو اب انہوں نے اگر ایڈمیشن لے لیا تو وہ کیسے پہنچتے ہوں گے؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم نے اس ڈسکشن کو انیشیٹ کیا نا تو سننے والوں کے ذہن میں ایک تو خوشی کی لہر دوڑی کہ یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے, دوسرا ان کے ذہن میں ایک ڈیزرونگ یا نیڈی بچہ بھی آ گیا. تو وہ اب کہتے ہیں کہ ہم ریڈ فاؤنڈیشن میں اس بچے کو بھجوا دیتے ہیں. تو لیکن آپ کا جو ادارہ ہے اس کا ڈسٹینس اور جہاں پہ وہ بچہ رہتا ہے وہ کافی فاصلہ ہے, تو یہ مقدمہ کیسے حل ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے, پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں 46 لاکھ یتیم بچے ہیں, اور ظاہر ہے ہر ادارے کو اور ہر آرگنائزیشن کو اپنے ریسورسز کے مطابق ہی ایک کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا, اس وقت فرض کیا ہم اس کا سولوشن جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا سولوشن تو ریزیڈینشیل ادارہ ہے جی, کہ آپ ایک رہائشی ادارہ ہو اور فرض کیا آپ کسی دوسری جگہ سے کسی بچے کو آپ موو کرنا چاہیں تو آپ وہ رہائشی ادارے میں وہاں پہ اس کو کریں. اس کے اپنے پلس مائنس ہیں, تو اس کے لیے تو ہم فیوچر میں ایک ڈیفینیٹلی وہی بات ہے, ریسورسز کی ایشو ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا وہ ریزیڈینشیل ادارے بھی بنانے کی طرف جا رہے ہیں کہ ایسے بچے جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے جو یا بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے اندر بھی, تو ان کو ہم کسی ایسی جگہ پہ ہم کولیکٹیولی ان کو رہائش بھی دیں اور وہاں پہ ان کو لے جائیں. لیکن جو جہاں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے فرض کیا بعض جگہوں میں کلسٹرز کی صورت میں ہے کہ ایک پرائمری اسکول ہے, پھر لیفٹ رائٹ میں کسی جگہ پہ مڈل اسکول ہے, پھر اس کے اوپر ہائی اسکول ہے, پھر کالج ہے, تو وہ FSC تک تو ان کو ہم اکوموڈیٹ کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور فرض کیا آپ کالجز میں جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہمارے جو بڑے بچے ہیں جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ آرفن بچے جو ہے نا ان کو پھر ہم ہائر ایجوکیشن میں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اس ادارے سے وہ بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر سوسائٹی میں کسی اچھی جگہ پہ جا کے اچھی پوزیشن پہ پہنچ کے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا, ایسی کوئی مثالیں جو کہ آپ کے ذہن میں آتی ہوں؟ دیکھیں مثالیں تو ایسی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سینکڑوں ہیں جی جی, تو وہ مطلب وہ لیکن شاید پوڈ کاسٹ میں کسی فرد کا نام لینا شاید تھوڑا سا ایک مناسب بات نہیں, لیکن میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ یہاں پہ صرف پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی یونیورسٹیز کے اندر مطلب رجسٹرار لیول پہ ہمارے لوگ موجود ہیں. اور میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں کہ جس بچے کی جو والد تھا وہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا, اور جب والدہ جو تھی وہ بھی فوت ہو گئی, تقریباً آپ کے وہ 6ٹھی جماعت میں تھا, اور اس وقت وہ کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل کا اسٹوڈنٹ میڈیکل پاس کرنے کے بعد MO لگا ہوا ہے. تو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جو میڈیکل ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں سروسز دے رہے ہیں, پورے مطلب جو ہمارے سسٹم سے لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو ایسے تو درجنوں لوگ موجود ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ اب آپ یہ کہیں نا کہ وہ فرض کیا تھوڑا سا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سیلف ریسپیکٹ کا پہلو بھی ہوتا ہے, لیکن انڈیویجولی میں آپ سے کئی کیس شیئر کر سکتا ہوں. اچھا, یہ میں نا آپ کا ماڈل بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے, سبسڈی بھی مل رہی ہوتی ہے, تو جو بچے پے کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیس پھر آپ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں,
تو اس میں سے کچھ کنٹریبیوشن ادھر لے آتے ہیں یا یہ کس طرح سے مینیج کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے بہت شکریہ، یہ اچھا سوال آپ نے کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ماڈل میں 3 طرح کے بچے ہیں جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ جو فیس دینے والے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فیس دیتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جہاں پہ ہمارا اسکول ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم فیس لے رہے ہیں لوگوں سے. دوسرا جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو ہم ذرا کچھ فیس میں ویو آف کر دیتے ہیں، کچھ سبسڈی دے دیتے ہیں. تیسرے جو ہے نا وہ یتیم بچے ہوتے ہیں جن کی اسپانسرشپ کا ایک پورا ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، جو ہمارے پاس فی دینے والے بچے ہیں، اس فیس دینے والے بچوں میں سے ہم جو ٹوٹل فیس وہ ہمیں دیتے ہیں اسکول میں، ان میں سے ہم 12% لے لیتے ہیں، جس سے ہم سارا پورا ہیڈ آفس کا نظام، ٹریننگ کا نظام، ہمارا جو باقی مختلف چیزیں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. صحیح. اور جو ریمیننگ ہے وہ اسکول کی انکم ہوتی ہے، وہ اسکول کے اندر ہی خرچ ہوتی ہے. تو ایک لحاظ سے ماڈل ایسا ہے جو سیلف سسٹینیبل ماڈل ہے. فرض کہ ہمارے پاس کوئی سپورٹرز نہ ہوں، ڈونرز ہمارے پاس نہ ہوں، تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہمارے جو یتیم بچے ہیں ان کے یونیفارم اور بکس اور اسٹیشنری اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں متاثر ہوں گی، ان کی ایجوکیشن شاید متاثر ہوگی، باقی ہماری چیزیں ساری چلتی رہتی ہیں. صحیح. اچھا، اس میں بھی میں آپ سے یاسر صاحب یہ بات کروں کہ چیریٹی کا جو کنسیپٹ ہے نا ہماری سوسائٹی میں وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ہاں جی. اور وہ یہ ہے کہ جی مطلب تقریباً ہر چیز مفت میں ہوگی تو چیریٹی ہوگی. ہاں جی. ایسا ہے نہیں دنیا میں. چیریٹی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو ہارورڈ کا اسکول ہے نا، جی جی، جو یونیورسٹی ہے، یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. اچھا. اور یہ جو آپ کا پاکستان میں جو سب سے مہنگی یونیورسٹی ہے نا، لمز، یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. اور جو آپ کا آئی بی ہے وہ ناٹ فار پروفٹ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ناٹ فار پروفٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ تقریباً کمپلیٹ خیرات سے کوئی نظام چلائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک لحاظ سے مفت میں تو آپ کو پتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک لنچ بھی مطلب کسی جگہ پہ دیر از نو فری لنچ ان دی ورلڈ. ہاں جی 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 جی. تو وہ ہے اصل میں آپ کی جگہ پہ کوئی دوسرا پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فری ہے، تو وہ فری نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا پے کر رہا ہوتا ہے. وہ دوسرے کون ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ظاہر اسی سوسائٹی کے اندر سے لوگ موجود ہیں. اس کی بھی بڑی دلچسپ میں آپ سے شیئر کروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمارے پاس جو یتیم بچہ نا، ہمارا بڑا یونیک ماڈل اور کئی لحاظ سے آسان ماڈل بھی ہے. آسان ماڈل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم بچہ ہے، تو پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے. 25 کروڑ آبادی میں سے ڈیفینیٹلی 1 کروڑ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ویل آف ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، اور ممکن ہے 2-3-4 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دل دیا ہوتا ہے. ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پہ ایک اس بچے کو بھی تعلیم دینا شروع کر دیں. تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 ہزار لوگ ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور وہ اب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ایک بچے کو لے لیتے ہیں، ہم ان کو اس بچے کی پوری ڈیٹیل فراہم کر دیتے ہیں، اور ڈیٹیل فراہم کرنے کے بعد ایک پروفائل پورا شیئر کرتے ہیں. پھر وہ اس کے بعد ایسا کرتا ہے کہ سال کے بعد اس کی پروگریس رپورٹ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا، جیسے پیرنٹس کے پاس رپورٹ، جیسے آپ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس آفس میں مختلف لوگ آتے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک پوری فائل انہوں نے بنائی ہوتی ہے اتنی سی، اور اس فائل میں انہوں نے جناب وہ بچہ جو آیا تھا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، جس کی ناک بہہ رہی تھی یا بال ایسے مطلب وہ تھے، اب وہ ماشاء اللہ بچی ہے تو بڑی مطلب گریسفل پرسنالٹی میں آئی ہوئی ہے. بچہ تو بڑا ہینڈسم ہے کہ اس میں ہے. تو وہ چونکہ تصویر اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر سال ہم اپڈیٹ تصویر کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت ایک خوشی کا ایک احساس ان کے اندر موجود ہوتا ہے. ایون وہ اگر نہ بھی ملے ہوئے ہوں نا، بچوں سے نہ بھی ملے ہوئے ہوں، تو ان کو ایک بڑا احساس ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں نا، جب اپڈیٹ پکچر ان کو نہیں ملتی وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ہمیں اپڈیٹ پکچر بھی بتائیں. رزلٹ تو مل ہی جاتا ہے لیکن کئی اپڈیٹ پکچر نہ ملے. اچھا، یہ ڈونر کو تو یہ ڈیٹیلز جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو بچہ ہے جس کے لیے میں ڈونیشن کر رہا ہوں، اس کی پروگریس رپورٹ آ رہی ہے، ایکیڈیمکس کی جو اسٹیٹس ہے وہ آ رہا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ جو آپ کام کریں، تو کیا بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا ڈونر یہ ہے؟ بچے کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا، بچے کو نہیں پتہ. دیکھیے سیلف رسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں نا، میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جی وہ یہ، تو ہم کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ذرا سوچ لیں کہ کل آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کا بچہ جوان ہوگا، اور وہ بچہ جس کو آپ نے پڑھایا ہوگا نا،
وہ جب کوئی بات کرے گا تو وہی بچہ آپ والا کہے گا اس نے تو میں نے اب پڑھایا ہے. ہاں جی. تو ایک جو سیلف ریسپیکٹ والی بات ہوتی ہے نا, ہم ڈونر کو منع نہیں کرتے, ہم ڈونر سے کہتے ہیں کہ وہ چاہے تو اپنے بچے سے مل سکتا ہے جی, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایون وہ وزٹ کرنا چاہے اس کے گھر کو وزٹ بھی کر سکتا ہے, صحیح. لیکن ہم ڈائریکٹ اپروچ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ایک تو یہ والی بات ہوتی ہے مطلب ہے کہ آپ اس کو انکریج نہیں کرتے یا ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ, ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس بچے کی جو رپورٹس ہیں وہ ڈونر تک جا رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو پتا ہوتا ہے. جی 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 جی, ڈونر کو پتا ہوتا ہے. ہاں, ڈونر کو پتا ہوتا ہے. ڈونر کو پتا ہوتا ہے. بچے کو یہ تو پتا ہے کہ جی میں ڈونیشن پہ ہوں, کہ میں ڈونیشن پہ ہوں, میرے پیچھے کوئی بندہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے آفس میں ایک نوجوان آیا, وہ ابھی یہاں پہ کامسٹ یونیورسٹی میں نا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے. تو اس نے جب ایف ایس سی کی نا, تو وہ وہاں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد اپنی وہ جو اس کو ڈاکومنٹ ملا, یہ جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتا ہے, سند, وہ اٹھا کے لے آیا. اور اٹھا کے وہ ہمارے دفتر میں آیا. انہوں نے کہا جی میں اس بندے کے نام کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ مجھے اچھا جو مطلب میری کفالت کرتا رہا ہے. تو ہم نے دیکھیا وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا تھا, عمان میں تھا, اب اس کو بھی نہیں پتا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک اصل میں ایک ایسا ماڈل ڈیولپ ہو گیا ہے نا کہ بچوں کی سیلف ریسپیکٹ بھی ایک لحاظ سے وہ بڑی سیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ڈونر بھی سیٹسفائی ہوتا ہے, وہ چاہے تو وہ اسکول کے اندر جا کے مل بھی لیتا ہے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسکول میں نا بچوں کو جو ہے نا وہ آرفن بچے بھی نہ کہہ کر پکاریں. ہم ان کو کہتے ہیں وہ ڈائمنڈ بچے ہیں ہمارے, ڈائمنڈ بچے ہیں ہمارے. بڑی خوبصورت بات ہے. ایک لحاظ سے ایک یہ ان کی سیلف ریسپیکٹ بڑی مطلب محفوظ رہتی ہے. تو ڈونر کے پاس اجازت ہوتی ہے, وہ اس سے مل لیتا ہے, اور وہ ہمارے وساطت کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے, کسی اسکول میں جانا چاہے, ایون بچوں کے گھروں میں جانا چاہے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا وہ ہماری فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور بڑا زبردست کیس جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیں, بینگ پیرنٹ بھی جب ہم اسکول کے اخراجات برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اچھے سے اچھے نتائج ملیں. تو ہر پیرنٹ جہاں پہ بھی اس کا بچہ پڑھا تو وہ اس کے مطابق وہ دی بیسٹ ہوگا نا کہ جہاں پہ وہ پڑھا رہا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ اگر اس کے نتائج امتحان کے متوقع نتائج سے مختلف آئیں تو والدین بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یار کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھانے کی, بھلے وہ کنٹینیو بھی رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ والدین کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہوتا, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جذباتی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اسکول چھڑوا دیں. لیکن اس ڈونر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جی مجھ سے جس بچے کی کفالت میں کر رہا ہوں تو وہ تو پرفارم ہی نہیں کر رہا. تو ایسی صورتحال کو پیش آ جاتی ہے, اور اگر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری بہت ساری پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی یہ ہوتی ہے. ہمارے پاس تو 14,000 یتیم بچے پڑھتے ہیں جی. جس ڈونر نے جس بچے کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے اسے 14,000 سے غرض نہیں ہے, اس کو اپنے بچے سے غرض ہوتی ہے. اس کو اپنے بچے سے غرض ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب اس کا حل تو آپ کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن ہی ہوتا ہے. اچھا, ہمارے وہاں یہ بھی ہے کہ بچہ بعض اوقات فیل بھی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ بچہ کوئٹ بھی کر جاتا ہے, اسکول بھی چھوڑ دیتا ہے. اچھا, اسکول چھوڑ. ہاں جی. اور اس کے بعد فرض یہ ہے کہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا تھا, اس کی مدر بیوہ تھی, اس کے 2-3 سال کے بعد اس کا رشتہ آ گیا, ماں کی شادی ہو گئی, بچے نے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ والی چیز بھی ہوتی ہے. پھر کئی اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, ملٹیپل فیکٹرز. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ملک میں نا ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے ملک میں جو ٹوٹل ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ تقریباً آلموسٹ وہ ڈراپ آؤٹ ریشو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہی ہے. 5-6% بچے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ڈراپ ہو ہی جاتے ہیں سال میں نا. ٹھیک ہے. ان کو ہم کوشش کرتے ہیں منیمائز کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے پروجیکٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو مدر سے ملتے ہیں, بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, ہر چیز وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو اب فرض کیا نا, ڈونر جو ہے نا وہ اگر اس کا بچہ ڈراپ ہو گیا تو پہلے فیز میں تو وہ بڑا شوق ہوگا کہ یہ والی چیز ہے. پھر وہ پروگریس رپورٹ, اچھا جی, اچھا ایون اس پہ بھی ہوتے ہیں ڈونرز کا فیل ہونا تو ایک الگ چیز ہے نا. اس پہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا جی میرا بچہ میتھ میں کمزور کیوں ہے, اچھا میرا بچہ فزکس میں کمزور کیوں ہے. تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے. تو ہمیں ایک لحاظ سے یہ ایک دیکھیے یہ ایک چیک بھی ہے, ایک چیک کی سینس میں ہے کہ ڈونر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کا چیک رکھتا ہے, اور وہ ہمارے پاس ایک لحاظ سے ایک ہم اس کی وجہ سے
بچے کے اوپر چیک رکھتے ہیں کہ بچہ جائے بھی نہ اور اپنی کوالٹی کو بھی امپروو کرے. اچھا, اس سارے مرحلے میں اسٹیک پہ کون ہے؟ میں یہ اس لیے یہ چیزیں واضح کر رہا ہوں کیونکہ گفتگو سنتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا خوبصورت ماڈل ہے آپ نے جو ابھی آپ متعارف کرا رہے ہیں کہ وہ شاید اس کا حصہ بننا چاہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خوف زدہ کون ہوتا ہے کہ جیسے بچے کے مارکس نہیں آئے تو پیرنٹس سے تو بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مار پیٹ بھی اکثر ہو جاتی ہے, اور والدین کو یہ خوف ہوتا ہے کہ فیملی میں ہم اس کا یہ جو نتیجہ آیا ہے امتحانات کا یہ کیسے رکھیں گے سامنے, تو وہ اس خوف میں ہوتے ہیں. اس کیس میں جو ہے وہ بچے کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی مجھے تو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے اگر میں نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا, اور جو ڈونر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے پاس, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, تو وہ تو آ کے اس کو نہیں کہہ سکتا بھائی میں سارا سال تمہاری فیس دیتا رہا ہوں اور یہ تم فیل ہو گئے ہو. تو یہ جب خوف کا ایلیمنٹ یا آپ کہہ لیں اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے تو اس کے باوجود بچہ پھر کس طرح پرفارم کر رہا ہوتا ہے؟ اس میں اگر یہ کہوں نا کہ والد کا کردار کون ادا کرتا ہے تو والد کا کردار ریڈ فاؤنڈیشن ادا کرتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اچھا, ریڈ فاؤنڈیشن کے والد کا کردار ادا کرنے میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ڈونر کا پیسہ ہے جو ایک امانت ہے. ہاں جی, بھائی ظاہر ہے ایک امانت کسی جگہ پہ لگانی ہے تو ذمہ داری تو ہماری ہے, اللہ کے نزدیک بھی ہماری ذمہ داری ہے, اللہ کے رسول کے نزدیک بھی ہماری ذمہ داری ہے. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ جس بچے کا ڈراپ آؤٹ ہونا ہمارے لیے کسی بھی طور پر مفید اس لیے نہیں ہوتا کہ بچہ فرض کیا ڈراپ ہوگا تو جو بینیفیشری اگر ڈراپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم پیسہ کیوں لگائیں. ٹھیک ہے, اس کے ہم نے کچھ ہم نے ایک لحاظ سے اس کے لیے SOPs بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو مدرس کو جب ہم لیتے ہیں بچے کو ایڈمیشن کرواتے ہیں جی جی, تو اس مدر سے ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ جب ہم اس کا ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں تو ایک فارم فل کرواتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھے گا. تو ایک لحاظ سے تھوڑا سا ہم سینسٹائز کرتے ہیں مدرس کو, یا اگر اس کا کوئی گارڈین ہے, مطلب بعض کا چچا بھی ہوتا ہے, بعض کا ماموں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان سے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا بچہ ہے, یہ ظاہر ڈونر کی منی ہے, یہ اگر پڑھے گا نہیں جی جی تو ہم اس کو ایڈمیشن نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ایک لحاظ سے پہلے دن ہی یا وقتاً فوقتاً بچے کی اورینٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ آپ نے نا مطلب اپنی پڑھائی میں بڑی سنجیدگی اختیار کرنا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ماں. تیسرا جو ہمارا ادارے کا پرنسپل, چونکہ ہمارے جو پورے سسٹم کا چیک جو ہوتا ہے نا وہ اس کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پرنسپل ہوتا ہے جس کے اوپر ہم چیک رکھتے ہیں. تو بچہ جب اسکول چھوڑتا ہے یا کسی جگہ پہ فیل ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے پوری ایک انکوائری اور پوری جو مطلب پوچھ گچھ ہوتی ہے پرنسپل کی بھی ہوتی ہے, ایک ہمارے اسکول میں آرفن انچارج بھی ہوتا ہے جو ڈائمنڈ بچوں کو دیکھتا ہے, اس کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ دونوں ایک لحاظ سے پیرنٹس کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مستقل اس بنیاد پہ مطلب ایک لحاظ سے ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی کم از کم اسموتھ رہے. اچھا, ایڈمیشن کے ٹائم پہ ایک معیار تو آپ نے بتا دیا, دوسرا کوئی اور معیار ہے کہ ایک بچہ آیا ہے, اب ڈیفینیٹلی جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے اور بھی چیلنجز جڑ جاتے ہیں. تو ایڈمیشن کے ٹائم پہ بچے کی ظاہری حالت یا ذہنی حالت یا وہ کیا پرفارم کر سکے گا, اس کا کوئی اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یا یہی کرائٹیریا ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے؟ نہیں, دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس اسکول میں جو ہمارا اسکول ہے اس کی ایج, بچے کی ایج جو ایڈمیشن کے لیے آیا ہے, اور جو اس کی والدہ یا جو اس کا چچو یا جو بھی کوئی گارڈین ہے اس کی جو خواہش ہوگی کہ بھئی اس کو اس کلاس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ میچ کر رہا ہے یہ ایج گروپ, ہماری کلاس ہمارے پاس کلاس موجود ہے یا نہیں ہے. بچہ جو ہے نا ذہنی طور پر اگر ہینڈی کیپ ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں, چونکہ ہم ڈونر کا پیسہ ضائع نہیں کر سکتے نا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی فرض کیا ہوتا ہے نا, بعض اوقات بچے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بڑے مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, پیدائشی ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں, مطلب جیسے یہ ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں, اس طرح کے کئی بچے ہوتے ہیں, تو ان کو تو ہم نہیں لیتے. باقی یہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہو اور پڑھنے والا ہو اور اس ایج کی کلاس میں جس میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہ کلاس ہمارے پاس موجود ہو, ہم اسے داخل کر لیتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک اور بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعداد ڈیفینیٹلی ڈونر کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہوگی, تو پھر کچھ ایڈمیشن ہولڈ رہتے ہیں کہ جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ ہمارے پاس ڈونر نہیں ہے. یہ بڑا چیلنجنگ سی صورتحال ہے.
تو اس کو کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ اچھا مطلب میں نا ویسے میں مختلف ہم پوڈ کاسٹ کے اندر جاتے ہیں تو جتنی آپ نے ٹیکنیکل طریقے سے کئی چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں نا اتنا عام لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، لیکن ڈیفینیٹلی آپ اس سے حیثیت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک ڈونر ہیں تو آپ تو ہاں جی میں سمجھ گیا ہوں. ہاں جی ہاں تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ، ہر سال ہمارے پاس 1500 کے قریب نئے بچے آتے ہیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال ہمارے پاس ایک تعداد میں اس کی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا، اگلے سال انہوں نے کہا کہ یار میں تو اس سال اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کسی دوسرے ڈونر کو تلاش کر رہے ہوتے. تو ایک لحاظ سے ہم ڈونر کی تلاش کی وجہ سے بچے کو کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں یہ بڑا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسے بچہ پہلے دن آئے گا، اس کا پروفائل ہمارے پاس ہوگا، ہم اس کو یونیفارم، بکس، اسٹیشنری، جوتے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو پرووائڈ کر دیں گے. ہم انتظار نہیں کرتے ڈونر کا. ٹھیک ہے. اب ہم ڈونر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں. فرض کیا ہم ہر مطلب ہمارے جو ہمارے مہربان ہوتے ہیں یا ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ ہر سال ہمارے پاس بعض اوقات بچے کو اڈاپٹ نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ دے دیتے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی وہ لحاظ ہے نا، ایک آدھ بندہ کہتا ہے یار میں بچے کو تو اڈاپٹ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو مطلب اپنے میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے میں آپ کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں. وہ زکوٰۃ ہمارے پاس آ جاتی ہے. ہمارے پاس ایک پول فنڈ ہوتا ہے، اس پول فنڈ سے ہم ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. 1.25 ارب روپے ہم سالانہ خرچ کرتے ہیں صرف بچوں کے اوپر. 1.25 ارب روپے 1.25 ارب روپے صرف یتیم بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہ پیسے ہیں جو ڈونیشن سے آپ کو اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ڈونیشن سے ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ دنیا میں ماشاءاللہ اتنا خیر کا کام ہو رہا ہے اور ریڈ فاؤنڈیشن میں ہو رہا ہے تو بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا میں آپ سے کروں، ہم نے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں نا ان تعلیمی اداروں میں سے 200 کے قریب ہم نے اپنے بلڈنگز بنا لی ہیں، اور یہ بھی سارا ڈونیشن سے ہوا ہے. مطلب وہ الگ سے ایک پورا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی آپ جو کہ فرض کیا آپ اسکول بناتے ہیں تو پہلے ہم رینٹڈ بلڈنگ میں فرض کیا آپ انتظار تو نہیں کر سکتے نا. 2.62 کروڑ بچے آپ کے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں 5 سے 15 سال کے. تو یہ تعلیم کا خیال کیوں آیا تھا آپ کو؟ مطلب یہ سوال مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا. اچھا میں 2 پہلو آپ کو بتاتا ہوں. فرض کیا نا ہم پیسے خرچ کرتے ہیں نا اپنے بزنس کے اوپر، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یہ بزنس جو ہے نا گرو کرے. ٹھیک ہے. لمبے عرصے تک چلے اور ایک دفعہ پیسے لگا لیں تو یہ ملٹیپلائی ہوتا رہے. اچھا جو آدمی فرض کیا کوئی خیر کا کام کرنا چاہ رہا ہوگا نا یا ڈونر ہوگا یا پیسے دینا چاہے گا، اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میری یہ ڈونیشن جو ہے نا میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کا جو ایجوکیشن والا کام ہے یہ اصل میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے. کمپاؤنڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک بچہ پڑھا لیا، ٹھیک ہے، وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور ڈاکٹر بن گیا. پڑھانے والا بھول گیا، ڈاکٹر بن گیا، اس نے سینکڑوں زندگیاں سیو کی. ٹھیک ہے. جن کی زندگیاں سیو ہوئیں وہ بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تو قادر ہے نا، اللہ قادر ہے. وہ بندہ تو اس کو نہیں پتا، لیکن جس نے زندگیاں سیو کی وہ جو آگے اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ اس سے قدرت رکھتا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کا وہ سارا. اچھا یہ کتنا خوبصورت ماڈل ہے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ اسی ادارے سے پڑھا ہوا بچہ جو ڈونیشن پہ پڑھا ہو وہ بعد میں ڈونر بن گیا ہو؟ بہت ایک بڑی تعداد ہے. میں ہمارے پاس ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک پروگرام کیا، یہ 14 فروری کو نا 14 فروری کو کیا. تو اس میں ہم نے صرف اس سال ہمارے جو انٹری ٹیسٹ میں میڈیکل کے کالجز میں کوالیفائی کرنے والے 40 بچوں کو ہم نے جمع کیا صرف اس سال. آپ سے اندازہ لگائیں کہ ہر سال 40 سے 50 بچے جو ہے نا وہ ہمارے انٹری ٹیسٹ کے ذریعے سے کوالیفائی کر کے کالجز میں میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں. تو آپ ایسے ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں ڈونر ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم سے پڑھ کے گئے اور انہوں نے کہا جی واپس ہم بچے کو اڈاپٹ. کیا خوبصورت چیز ہے. دیکھیں یہ ہیں. اچھا جو دوسری چیز ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے. اس سے فرد کو جو ڈونیشن دیتا ہے نا اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے، صحیح جگہ پہ، اور اس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہو. ہاں جی، یہ والی بات ہے. جی جی. دوسری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پاورٹی کو دیکھیں گے، بھوک کو دیکھیں گے، پانی کو، ہر چیز کا جو راستہ ہے نا وہ اسی گلی سے ہو کے جاتا ہے. کہ ایجوکیشن ٹھیک ہوگی، شعور آئے گا تو آپ لحاظ سے اچھائی اور برائی کے درمیان آپ فرق جان سکیں گے.
ٹھیک ہے. مطلب آپ کے ملک کے اندر کوئی نظام خراب ہے اس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ بھئی نظام واقعی خراب ہے. گلیاں گندی ہیں تو آپ کو پتہ چل سکے گا کہ یار واقعی گلیاں گندی ہیں, مطلب اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, ورنہ عام آدمی کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا, کوئی بندہ اگر ریڈ فاؤنڈیشن کو وزٹ کرنا چاہے تو کہاں کہاں, کن علاقوں میں یا کن شہروں میں؟ دیکھیے آپ فرض کیا ہمارا ہیڈ آفس تو اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, اور وہ اگر فرض کیا ہمیں وزٹ کرنا چاہے تو KPK میں ہم 4 سدہ میں ہمارا کام ہے کافی, اور پنجاب میں ہمارا, گجرات میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, فیصل آباد میں بھی ہم نے کام کا آغاز کیا ہے, اور گلگت بلتستان کے اندر ہے, آزاد کشمیر پورے میں ہمارا کام موجود ہے, اسلام آباد میں بھی ہمارے 2 تعلیمی ادارے ہیں. مطلب ٹرانسپیرنسی ہے. اگر کوئی بندہ دیکھیے ہم تو بڑی ایک میں کہتا ہوں ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی کہتے ہوتے ہیں نا کہ آ کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, وہ جب دعوت دیتے ہیں نا تو ہم کو کہتے ہیں آ کے دیکھیں. ہاں جی, ہم کہتے ہیں نہیں آپ دیکھ کے آئیں. ہاں جی, آپ دیکھ کے آئیں. ہم ہر بندے کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب سے پہلے وزٹ کریں. آپ ہماری ٹوٹل جو ہماری چیزیں ہیں نا آڈٹ رپورٹس ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہمیں وزٹ کریں, پہلے دیکھیں, اور کہاں کس جگہ پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں نا چیریٹی کرنے والے ملکوں میں پاکستان کا دنیا میں 6 نمبر ہے. پاکستان میں چیریٹی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی ہے کہ ان کو پیسہ کہاں لگانا چاہیے. جی بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, جیسے بہت ساری چیزیں پورے پاکستان میں کئی چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں, ہماری ساری معاشیتیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. تو مطلب چیریٹی فرض آپ جا رہے ہیں تو کسی نے آپ کے اس کے اوپر ناک کیا شیشے کے اوپر, ایک بچہ آیا اس کا اپنے جیب سے نکال کے اس کو پیسے دے دیے, جی, تو یہ ڈاکومنٹڈ تو نہیں ہے. جی جی. لیکن جو ڈاکومنٹڈ کچھ جو چیزیں ہیں اس کے مطابق بھی پاکستان جو ہے دنیا کے 6 نمبر پہ ہے چیریٹی کے اعتبار سے. لیکن آپ نے چیریٹی کہاں کرنی ہے, دیکھیے آپ پیسے دیتے ہیں, آپ کا یہ حق بنتا ہے جی کہ آپ 2 باتیں ضرور دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں. دوسرا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں لگا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنا چاہیے. مطلب اچھا, اب الحمدللہ کافی تیزی کے ساتھ ایک لحاظ سے لوگوں کا انسٹیٹیوشنس کی طرف رجحان بڑھا ہے. اب لوگ اویئر بھی ہو رہے ہیں, لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا جی یہ میرے بچے پیسے تھے, یہ میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا, یہ میں نے اسکول بنایا تھا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ایک بڑی تعداد میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 200 کے اپنی بلڈنگز بنائی ہیں. تو عرض کیا نا, ایک فرد ہے اس نے اپنے والد کے نام, اپنی والدہ کے نام, اپنے کسی پیارے کے نام زمین عطیہ کر دی. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جس مکان میں رہتا ہوں نا, یا رہتے ہیں, یہ جو زمین ہماری ہے, تو میرے دادا جی اللہ مغفرت فرمائے وہ کہتے تھے یہ میری ہے. اچھا, میرے ابا جی کہتے تھے اللہ مغفرت فرمائے, وہ کہتے ہیں وہ میری ہے, ہماری تھی. اب میں کہتا ہوں میری ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو پریکٹیکلی اصل میں یہ زمین اللہ کی ملکیت ہی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے جی. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک بڑے پیمانے پہ پراپرٹی بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. جس دن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ جی جناب اس پراپرٹی کو ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ایسے کسی کام کے لیے دے کے چلے جاتے ہیں جہاں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. صحیح. ابھی میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ ہم نے لالا موسیٰ میں ایک جاوید چودھری صاحب پاکستان کے ماہ ناظر, جی جی جی, انہوں نے اپنی آبائی زمین جو اپنے والد صاحب کی تھی, چونکہ والد صاحب نے, وہ کہتے ہیں نا کہ والد صاحب ہمیں تعلیم کی غرض سے وہاں سے اٹھا کے اسلام آباد لائے, انہوں نے کہا یہاں پہ آپ تعلیم حاصل کریں. جی جی. انہوں نے اپنی آبائی زمین وہاں پہ اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے دے دی. ایک دوسرے صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے کسی پیارے کے اصالِ ثواب کے لیے یہاں پہ بلڈنگ بناتا ہوں, بلڈنگ بن گئی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ 400-500 بچہ پڑھ رہا ہے. تو ایسے ہمارے پاس کئی کیسز ہیں. اچھا, پھر ایسے میں پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والوں کی دلچسپی جس میں ہے, مختار مسعود. اچھا جی, مختار مسعود صاحب پاکستان کے بڑے دانشور تھے. جی جی. تو انہوں نے نا اپنی جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی پوری جمع پونجی سے ریڈ فاؤنڈیشن کا کوئی تعلیمی ادارہ بنانا چاہتا ہوں. اور اس کی کہانی بھی یہ ہے کہ مختار مسعود صاحب ارشاد احمد حقانی صاحب کے ریفرنس سے آئے تھے. ارشاد احمد حقانی صاحب روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے, انہوں نے ریڈ فاؤنڈیشن کے اوپر ایک کالم لکھا, پھر وہاں سے مختار مسعود صاحب بھی ہمارے پاس ہے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں اس وقت موجود نہیں, لیکن دونوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور تو مختار مسعود صاحب نے بھی ایک اپنی ساری جمع پونجی لگا کے
آزاد کشمیر کے ایک بڑا دور دراز گاؤں ہے سمانی چوکی، جی جی. وہاں پہ ایک کیمپس بنایا اور الحمدللہ اس وقت وہاں پہ 1500 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں. اب کوئی دیکھنے والا شخص اگر جوائن کرنا چاہتا ہے آپ کو، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس حیثیت میں وہ جوائن کر سکتا ہے؟ کوئی اوبویسلی زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوگا آپ کے مشن میں، کوئی کم کنٹریبیوٹ کر سکتا ہو، لیکن بہرحال وہ کنٹریبیوٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے. آپ اچھا بول سکتے ہیں تو آپ ہمارے لیے بولیں. صحیح. ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان بات جو ہے. جی. اچھا، لیکن یہ کہ میں جیسے کہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے پاس زائد ضرورت پراپرٹی موجود ہوتی ہے، وہ کسی جگہ پہ اپنی پراپرٹی کو اپنے والدین اپنے پیاروں کے نام ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی جگہ پہ اگر کسی کے پاس زمین ہے، وہ ہمیں زمین عطیہ کر سکتا ہے جس کے اوپر ہم اسکول بلڈ کر کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تادم کائنات جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. جی جی. اور فرض کیا کسی ایک بندہ جو ہے نا کسی جگہ پہ کوئی اسکول بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس زمین پہلے سے موجود ہے تو وہاں پہ بلڈنگ بنا سکتا ہے. اور جو بہت ہی یونیک جو اس کے اندر ہے ہمارا پورے اس کام کے اندر، وہ ہے یتیم بچوں کی اسپانسرشپ. اوکے. فرض کیا اگر کوئی آدمی ایک بچے کی یا ایک سے زیادہ بچوں کی کوئی اسپانسرشپ کرنا چاہتا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ 60,000 60,000 روپے سالانہ 5,000 روپے ماہانہ سے وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہمیں منتھلی بیسس پہ بھی اماؤنٹ دے سکتا ہے، ون ٹائم بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جب جو ہی ہماری اس کی اماؤنٹ ہمارے پاس آئے گی اور وہ ہمیں انٹیمیٹ کرے گا کہ یہ میں اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نے بھجوا دی ہے، تو ہم اس کو ایک بچے کا پروفائل بھجوا دیں گے کسی یتیم بچے کا. اور جب سال پورا ہو جائے گا تو ہم اسے کہیں گے جناب یہ آپ کے بچے کا رزلٹ ہے اور یہ سال پورا ہو گیا ہے، اب آپ چاہیں تو اس کو کنٹینیو کریں. تو وہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی، عموماً ایک بڑی تعداد لوگوں کی کنٹینیو کرتی ہے، تو وہ کرے گا. نہیں، وہ اگر کہے گا جی نہیں میں معذرت خواہ ہوں میں کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو ہم اسے ڈراپ کر کے کسی دوسرے ڈونر کو تلاش کر لیں گے. تو ایک لحاظ سے ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے صرف پیسے دینے ہیں، باقی تعلیم کی ساری ذمہ داری ہماری ہی ہوگی. اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پروگرس رپورٹ اور بچے کی جو رسید اور وہ ساری چیزیں اس ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے والے سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا بڑا آسان ماڈل ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بتایا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ بہت سارے اداروں میں دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ادارے میں زکوٰۃ فنڈ بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی جی الحمدللہ. ہم تو ایک تو شریعہ کمپلائنٹ ہیں، مطلب ہم نے جو مختلف ہمارے اہل علم و فکر ہیں ان سے ہم نے ایک فتویٰ لیا ہوا اس کے لیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے یتیم بچوں کی اسپانسرشپ تو گزارا یتیم کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، وہ تو کوئی ایسی مطلب اس میں جبھی بات بھی نہیں ہے. تو ہر سال ہمیں ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی مد میں ملتی ہے الحمدللہ. اچھا. اور یہ میں جیسے میں کہتا ہوں نا کہ چیریٹی کے نقطہ نظر سے جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں نا تو ایک وہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کھانے پینے کے لیے دے دیں، لیکن ایک زکوٰۃ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، آپ کسی بندے کی تعلیم کا ذریعہ بن دیں. بالکل. تو ایک لحاظ سے یہ رمضان کے مہینے میں جب لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نبی رسول کی حدیث ہے کہ روزہ کے دوران میں یا رمضان میں اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کا جو اجر ہے نا وہ 7 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ چاہے تو اس سے کئی گنا اور بڑھا سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ رمضان میں جیسے ہمارے ہاں زکوٰۃ کا ایک بڑا رجحان ہوتا ہے تو لوگ اس میں اپنی زکوٰۃ سے اس یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کر سکتے ہیں. ہم ان بچوں کی جو گھروں میں اس کے لیے راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا انتظام بھی کرتے ہیں، یونیفارم بھی لیتے ہیں، بکس بھی دیتے ہیں، اسٹیشنری بھی لیتے ہیں، اور بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ نظام. اس گفتگو سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے حصے کا جو کنٹریبیوشن ہے اس حد تک وہ ضرور کروں کہ آپ لوگوں تک ایک ایسا ماڈل اور ایک ایسا پیغام پہنچے جو یقیناً فلاح کا باعث بھی ہے. اور جیسے ابھی شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کمپاؤنڈ افیکٹ ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ ایک نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو نمبر ہے یہ ریڈ فاؤنڈیشن کا نمبر ہے. آپ لوگ اس خیر کے کام میں شرکت کر سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل بھی جان سکتے ہیں. شفیق صاحب، آپ یقین جانیں کہ ہماری اس گفتگو میں جب میں یہ سارا پروسیس سن رہا تھا تو مجھے میرے اندر سے ایک یہ فیل پیدا ہو رہی تھی کہ یہ کتنا خوبصورت ماڈل ہے، خاص طور پہ جب آپ نے کہا کہ ایک بچہ
یہاں پڑھتا ہے، کچھ بنتا ہے اور وہ ڈونیشن کے پیسوں سے پڑھا اور پھر وہ ڈونر بن جاتا ہے. تو کھانا کھلانا ہمارے مذہب کے اندر بہت بڑی بات ہے. اس سے اچھا عمل کیا ہی ہوگا کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے، لیکن اس سے بھی اچھا عمل کہ کھانا کمانے کے طریقے اور پھر دوسروں کو خیر بانٹنے کا طریقہ سکھایا جائے، اور وہ بھی تعلیم کے ذریعے. اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس خیر کے کام میں آپ کے ساتھ جڑیں گے. سر آپ کا بڑی مہربانی. میرے خیال میں یہ بھی دیکھیے، جو آدمی اچھا بول سکتا ہے نا، جی جی، اس کو اچھائی کی بات کرنی چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرض کیا انسان اور حیوان میں بہت بنیادی فرق یہی ہے جی جی، کہ وہ انسان جو ہے نا، وہ دوسرے انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرتا رہے. جی تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی وساطت سے جتنے آپ کے سننے جاننے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا، یہ آواز جو ہے نا، یہ ہمارے لیے توانائی اور ایک لحاظ سے ہماری ایک مضبوطی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ، آمین.